السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اس درس میں ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں گے۔ وہ موضوع ہے ماہ شوال کے 6 روزے۔ اس موضوع کے اندر جو نکات ہوں گے ان کا خلاصہ یہ ہے، یا ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور وہ روزے کب اور کس طرح رکھے جائیں، اور پہلے قضا روزے رکھے جائیں یا شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف عناصر ہیں، مختلف نکات ہیں۔ سب سے پہلے ماہ شوال کے روزے کی فضیلت جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اگر کوئی بھی مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر ان روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں۔ تو علماء نے بات پیش کی، ساری زندگی سے مراد سال بھر کے روزے، یعنی ماہ رمضان کے روزے جو 1 ماہ کے روزے ہیں، وہ ہر روزے کو 10 روزوں کے برابر ہم اللہ کی طرف سے ان کی گنتی کی جائے گی، اور شوال کے روزے 6 روزے ان کو جو ہے 10 روزوں کے برابر، یعنی تقریباً جو ہے 30 روزے 300 روزوں کے برابر، اور 6 روزے جو ہے وہ 60 روزوں کے برابر، تو 360 روزوں کے برابر جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اسی کو جو ہے سال بھر کے روزوں کو زندگی بھر کے روزے قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ اس طریقے سے شوال کے روزے کی فضیلت آئی، تو کیا یہ روزہ فرض ہے یا نفل ہے؟ بے شک یہ روزہ نفل تو ہے، لیکن اس کا درجہ جو ہے مستحب کا درجہ بن جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی تاکید کی، اس روزے کی فضیلت بیان کی، اس روزے کی ترغیب جو ہے آپ نے پیش کی۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس طرح نفل روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث وارد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے اور اس وقت جو ہے محاسبہ ہوگا، تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پھر دیگر عبادات کا۔ تو نماز یا روزہ، اس طرح کسی بھی عبادت میں فرائض میں کوتاہی اگر پائی جائے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بندوں کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے فرائض میں کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، اس کوتاہی کی تلافی کرنے کے لیے تم دیکھو اس بندے کے نام اعمال میں اگر نوافل ہو تو ڈھونڈو۔ تو فرشتے جو ہے نوافل کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جب نوافل مل جاتے ہیں تو ان فرائض میں جو کوتاہی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی مسلمان کے فرض روزوں میں کوتاہی ہو تو شوال کے روزے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان روزوں سے فرض روزوں کی کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ تلافی دور ہو جاتی ہے، اور اس بندے کو انشاءاللہ نجات مل جاتی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، آپ کے اور ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ ان روزوں کی وجہ سے دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں نجات و مغفرت و جنت کی بشارت، یہ سب خوبیاں ملنے والی ہیں۔ تو ایک فائدہ ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ شوال کے روزے، اسی طرح دوسرے نفل روزے وغیرہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ فائدہ ہوگا کہ فرض روزوں میں، فرض عبادات میں کوتاہی اگر ہو تو ان نفل روزوں کے ذریعے اس کوتاہی کو دور کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شوال کے روزے کب رکھیں؟ تو بھائی اور بہنوں، شوال کے روزے جو ہے آپ پورے شوال کے مہینے میں، شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، رمضان کی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ، روزہ صحیح نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، روزہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اب آپ کو اختیار ہے دوسری تاریخ سے لے کر، شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر 29 تک، کیونکہ پتہ نہیں کہ مہینہ ہو سکتا 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، اسی لیے اگر آپ چاہیں تو دوسرا، تیسرا، چوتھا دن بھی چھوڑ دیں یا دوسرے دن سے شروع کریں، آپ کو اختیار ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی ممانعت نہیں، بلکہ شوال کی دوسری تاریخ سے ہی آپ شوال کے جو 6 روزے ان کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد
ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں تو کیا ان 6 روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری ہے یا پھر ان کو درمیان میں چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو اختیار ہے، جیسے آپ پسند کریں گے، جیسے آپ کی سہولت ہے آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یا تو مسلسل رکھیے یا 2 دن چھوڑ کے رکھیے یا 3 دن چھوڑ کے رکھیے، جیسے آپ کو سہولت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ شوال کے 6 روزے آپ کبھی بھی ماہ شوال کے اندر رکھیں تاکہ ان روزوں کی فضیلت جو حدیث میں بتائی گئی وہ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ مل جائے۔ اس کے بعد بھائی اور بہنوں، ایک اہم سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان مرد یا خاتون کے ذمے فرض روزے ماہ رمضان کے روزے موجود ہوں، ان کی قضا اگر موجود ہو تو کیا اس قضا کی موجودگی کے باوجود کیا شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں رکھے جا سکتے؟ اس بارے میں بھائی اور بہنوں 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے اندر یا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اگر کسی کے ذمے باقی ہے، مثلا کوئی مریض تھا، مسافر تھا، یا کوئی خاتون ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے مثلا، تو کیا ایسے لوگ جب شوال کا مہینہ آئے گا تو پہلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کریں یا شوال کے روزے رکھ لیں؟ تو بے شک یہ بات افضل ہے کہ پہلے فرض روزے کی اہمیت ہے، فرض روزوں کی اہمیت ہے، فرض روزوں کے بارے میں اللہ کے پاس محاسبہ ہوگا اور نفل روزوں کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بے شک یہ بات افضل ہے، بہتر ہے، اہم ہے کہ پہلے فرض روزوں کی قضا تکمیل کر لے، اس کے بعد نفل روزے رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے اس کے ذمے باقی رہنے کے باوجود شوال کے روزے رکھ لیتا ہے تو کیا اس کے روزے صحیح ہوں گے کہ نہیں، اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ نہیں؟ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء کے 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس طرح رکھنا جائز نہیں، اگر کسی کے ذمے ماہ رمضان کے روزے فرض روزے باقی ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو ہے شوال کے روزے رکھے۔ اگر کوئی رکھ لیتا بھی ہے تو گویا کہ اس کے ذمے فرض روزے باقی ہیں تو اس کو یہ جو فضیلت مل رہی ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ شوال کے روزے جو ہے وہ عام نفل روزے بن جائیں گے، خصوصی فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بے شک ماہ شوال میں جو ہے پہلے آپ شوال کے نفل روزے رکھنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا یہ بہتر تو ہے، اہم تو ہے، افضل تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو فضیلت حاصل ہوگی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی اچھا نہیں ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ چاہے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کریں، چاہے شوال کے روزوں کا آغاز کریں، یا دونوں برابر ہیں۔ ایک تیسرا قول ہے۔ اب یہاں پر ہم اس بارے میں غور کریں گے کہ ماہ شوال کے روزے بھائی اور بہنوں صرف شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، اور جو ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے اس میں بے شک جلدی کرنا بہتر ہے، جلدی کرنا اہم ہے، افضل تو ضرور ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے وقت آپ کو کتنا ملتا ہے؟ پورے 11 مہینے تک، یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے جو آئندہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس مہینے تک بھی آپ اس رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جب تک آپ تاخیر کریں، لیکن اجازت تو ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے حدیثیں ملتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کے ذمے اس رمضان کے روزے جو باقی رہ جاتے تھے ان روزوں کی قضا وہ کب کرتی تھی؟ آنے والے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا، یعنی تقریباً 10 مہینے گزرنے کے بعد اس رمضان کے روزوں کی قضا کی تکمیل کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں جو ہے سہولت ہے، تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن شوال کے روزوں کی مدت جو ہے وہ مختصر رہتی ہے۔ شوال کا مہینہ گزر گیا تو یہ خصوصی جو فضیلت وہ نہیں ملے گی، اسی لیے بعض لوگ جو ہے جو پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سال کے 5-6 مہینوں میں جب بھی موقع ملتا ہے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، آپ کے سامنے اب دونوں باتیں آ گئیں کہ علماء کی جو تحقیقات ہیں 3 مختلف اقوال ہیں، کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لازماً آپ پہلے قضا کریں، کچھ لوگوں کا کہنا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کچھ کا کہنا کہ نہیں، افضل و بہتر ہے کہ آپ پہلے ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور اس کے بعد جو شوال کے روزوں کی قضا کا آغاز کریں۔ تو اب لوگ جو اس سلسلے میں پہلے شوال کے روزوں کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ شاید کوئی مجبوری ہے، کمزوری ہے، ایک مہینے میں جو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ شوال کے روزے بھی اور قضا کے روزے بھی نہ رکھ سکتے ہوں، اسی لیے رمضان کے روزوں کو مؤخر کرتے ہوں، شاید اس بات کا امکان ہے۔ تو انسان سوچے، اگر
موقع ہے، سہولت ہے، جو چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے روزے بھی اور شوال کے روزے بھی، کیا ان سب کو جوڑنے جمانے کی طاقت ہے، حیثیت ہے، موقع ہے؟ تو اس طرح کر لے، پہلے قضا روزے رکھ لے ماہ شوال میں، ان کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ اور جیسا کہ علماء کی اس میں تحقیق ہے، اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے، اس بات کو ترجیح دی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ سوچتا ہے کہ میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے بعد بھی رکھ لوں گا، لیکن اب شوال کے روزے چلے جائیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو یہ بہتر تو نہیں، کیونکہ پہلے فرض کی قضا اہم ہے اور نفل روزوں کی جو ادائیگی وہ بعد میں آتی ہے۔ تو مجھے جس بات پہ اطمینان، اور جمہور اسی بات کو مانتے ہیں، علماء جمہور اس بات کو مانتے ہیں کہ افضل تو ہے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ لیتا ہے، پھر بعد میں آرام سے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو 2-3 اقوال آپ کے سامنے آ گئے، اور علماء اپنے اپنے دلائل پیش کر کے جو ہے اپنی بات کی تحقیق جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بھی علماء کی تحقیقات، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ روزے ختم ہو گئے، ایسا نہیں، روزے موجود رہیں گے، روزوں کا ثواب موجود رہے گا، روزے برقرار رہ سکتے ہیں، اور ہم روزے رکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی روزوں سے تعلق رکھیں، روزوں سے فائدہ اٹھائیں، روزوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اجر و ثواب جو ہے اپنے آپ کی اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے ماہ رمضان کے روزے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، اور اس کے بعد جو ہے ماہ شوال کے جو روزے ہیں ان کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان روزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔